ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح میں پارے 25 کی تلاوت ہوئی، جس میں سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورہ جاثیہ کی تلاوتیں ہوئی ہیں۔ ہر سورے میں اللہ تعالیٰ کے الگ الگ احکامات ہیں، نصیحتیں ہیں۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے ایک احسان کو یاد دلایا کہ اسلام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے انسانیت پر مختلف احسانات میں سے ایک احسان یہ ہوا کہ انسان دو جز سے مرکب ہے، مرد اور عورت۔ اسلام کے آنے سے پہلے عورت کا کوئی مقام، اس کی کوئی قدر و قیمت کچھ بھی نہیں تھا۔ صرف عرب کی بات نہیں بلکہ عرب کے ساتھ ساتھ عجم میں بھی، اور عورت کا مقام اور مرتبہ دینا تو بہت دور کی بات، اتنا نعوذ باللہ منحوس سمجھا جاتا تھا کہ بچی کے پیدائش کے ساتھ ہی باپ اسے زندہ دفن کر دیتا تھا۔ یہ کتنا بڑا ظلم تھا، انسانیت کے نام پر کتنا بڑا دھبا تھا۔ حالانکہ یہودی مذہب بھی موجود تھا، عیسائی مذہب کے بڑے بڑے رہنما دنیا میں موجود تھے، ہندو مذہب تھا، بدھ مذہب تھا، کسی نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ عورت کو جینے کے حق دینے کے موقف میں کوئی نہیں آیا۔ آج کہتے اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ تم نے کیا دیا؟ اسلام تو جو دیا اسی کے سہارے آج عورت زندہ ہے، الحمدللہ۔ عزتیں جو آج عورت کو مل رہی ہیں اسلام کی دین ہے، تم تو سرے سے زندگی ہی چھین لیے تھے۔ یہ حال تھا۔ قرآن میں سورہ زخرف میں اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اگر کسی باپ کو خوشخبری سنا دی جاتی تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا غم کی وجہ سے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اندر اندر گھٹتا تھا وہ، کب میں اس کو زندہ دفن کروں، کب میں اس کو زندہ گاڑ آؤں۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، قوم سے چھپا پھرتا تھا۔ قوم والے ابھی عار دلائیں گے، یعنی پوری کی پوری قوم، پورا کا پورا معاشرہ گیا گزرا تھا کہ ایک پیدائش ہو گئی، باپ برا مان رہا ہے، کم سے کم پڑوسی آ کے تسلی دے دے، چل بھائی راضی ہو جا، بیٹی ہی صحیح۔ نہیں، پڑوسی بھی آتا تھا تانے مارنے کے لیے، تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو قوم سے چھپا پھرتا تھا باپ۔ اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پوری زندگی ذلت کے ساتھ بیٹی کو پالوں یا لے جا کے فی التراب، مٹی میں زندہ دفن کر کے آ جاؤں۔ بالآخر وہ اٹھاتا اور یہ بڑا غضبناک فیصلہ کرتا اور بیٹی کو دفن کر کے آ جاتا تھا۔ صلاۃ و سلام ہو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے نہ صرف عرب قوم بلکہ پوری دنیا انسانیت کے خلاف مہم چلائی، عورت کو جینے کا نہ صرف حق دینے کا اعلان کیا بلکہ فرمایا کہ جس کے گھر میں 2 بیٹی پیدا ہوئی اس نے اس کی اچھی پرورش کی اور اچھا گھرانہ دیکھ کر اس کو رخصت کر دیا عزت کے ساتھ۔ کل وہ اور میں جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اگر کسی کو 1 بیٹی ہو تو آپ نے فرمایا 1 بیٹی پر بھی یہی خوشخبری ہے۔ بیٹی ہو تو خوشخبری، ماں ہو تو خوشخبری کہ پیروں کے قدموں کے نیچے جو ہے جنت ہے، بیوی ہو تو خوشخبری کہ ایک بیوی کے ساتھ شوہر حسن سلوک کرے گا تو جنت میں جائے گا، ایک بیوی شوہر کی اطاعت کرے گی، اللہ کی عبادت کرے گی، جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ ساری خوشخبریاں ہیں۔ بہن ہو تو خوشخبری، یہ سارا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں دیا جس زمانے کا یہ عالم تھا۔ بڑی مشہور حدیث اور واقعہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، چہرہ افسردہ، آنکھوں میں آنسو، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دور جاہلیت کا ایک گناہ یاد آ گیا، نہ جانے اللہ معاف کریں گے یا نہیں کریں گے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ اسلام سے پہلے کا جو بھی گناہ ہے اسلام لے آنے کے بعد انشاءاللہ اللہ معاف کر دیں گے۔ آخر غلطی کیا ہے وہ تو بتاؤ۔ کہنے لگے غلطی یہ ہے کہ میں سفر پہ جایا کرتا تھا اور میرا سفر بڑا لمبا ہوتا تھا، سال بھر کا، 6 مہینے کا۔ ایک سفر پہ میں نکلا اور میرے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی، اور میں جب سفر سے واپس آیا اور میں نے دیکھا بچی کو گھر کے اندر، سفر بڑا لمبا تھا، ایک لمبے زمانے کے بعد واپس آئے، بچی اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ ہلکا ہلکا چلنے لگی تھی۔ تو کہنے لگے کہ یہ کس کی بیٹی ہے؟ بیٹی دیکھتے ہی ان کا پارا گرم ہو گیا، غصے میں بالکل۔ تو ان کی اہلیہ نے کہا نہیں پڑوس کی بچی ہے، گھر میں آ جاتی ہے کھیلنے کے لیے۔ وہ ماں تھی، بہرحال اس نے جنا تھا، اس کو محبت تھی، وہ زندگی دینا چاہتی تھی اپنی بچی کو۔ تو کہتے ہیں وہ صحابی کہ اس وقت میں دور جاہلیت میں تھا، میں مومن نہیں تھا، کہ جب میں نے سنا پڑوس کی ہے تو میرا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا، چلو میری بیٹی تو نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ان کی اہلیہ نے پڑوس کی عورت سے معاہدہ کیا، جب بھی میرا شوہر پوچھے تم کہنا میری بچی ہے، یہ نہیں کہنا کہ تمہاری بیٹی ہے، تم اپنے اوپر لے لینا، اور جب تک میں نہ کہوں تب تک اس لڑکی کو اپنے پاس رکھو، یہ دن میں آئے گی، کھیلے گی، کھائے گی میرے پاس، لیکن رات میں اس کو اپنے پاس سلاؤ، ذرا اس کو جینے کا حق دے دو اس بچی کو۔ چنانچہ پڑوس کی عورت نے معاہدہ کیا، اور اسی طریقے سے یہ بچی آنے جانے لگی۔ اب بچی بار بار گھر میں آتے جاتے رہنے سے باپ کے دل میں، جس کو ابھی پتہ ہی نہیں تھا کہ میں باپ ہوں اس کے دل میں محبت آئی۔ اب بیوی نے سوچا کہ چلو محبت آ گئی ہے، اب بتا دیتی ہوں کہ یہ بیٹی اپنی ہے، پڑوس کی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک دن دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوئے اس نے حقیقت بتا دی۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ اب میرا غصہ پھر سے ویسا ہی، اب میں پھر جو ہے میرے ذہنوں میں وہ سب چیز گھومنے لگی کہ قوم کو میں کیا جواب دوں گا، یہ میری بیٹی ہے، معاشرہ مجھے کوسے گا، کیسے میں بیٹی کو پالوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ کہتے ہیں ایک دن میں نے بھی فیصلہ کیا، اپنی بیوی کو نہیں بتایا، عین دوپہر کے وقت میں جب کہ سارے لوگ قیلولہ کرتے ہیں، کھانا کھا کے آرام کرتے ہیں، سب آرام کر رہے تھے، میں خاموشی سے کلہاڑی اور زمین کھودنے کے آلات اپنے ایک ہاتھ میں لیا اور ایک ہاتھ سے اپنی معصوم بچی کا ہاتھ پکڑ کے جنگل کی طرف چلنے لگا۔ سخت دھوپ، بار بار بیٹی پوچھ رہی ہے ابا جان اتنی دھوپ میں کہاں جا رہے ہیں، لیکن باپ کے اوپر شیطانیت سوار تھی، اللہ معاف کرے، بعد میں وہ صحابی رسول بنے، وہ خود کہتے ہیں میرے اوپر شیطانیت سوار تھی، میں چلتے جا رہا تھا۔ حد یہ ہے کہ بے شک اللہ بیٹا بھی دیتا ہے، بیٹی بھی دیتا ہے، لیکن جتنا ماں باپ کے طبیعت کی طرف میلان بیٹی کا ہوتا ہے بیٹے کا اتنا نہیں ہوتا، یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ بیٹیاں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں زمین کھودنے کے مقام پہ پہنچا اور میں بیٹھا، میری پیشانی پہ پسینہ تھا کیونکہ سخت گرمی دھوپ، بچی آگے بڑھ کے اپنے ہاتھ سے پسینہ پوچھنے لگی، ابا جان آپ کتنا تھک گئے ہیں، یہ پسینہ آپ کی پیشانی پہ، لیکن وہ لعنت ہو اس معاشرے پر اور اس معاشرے کی اس بدترین جو ہے رسم پر کہ ابھی بھی باپ کا دل نہ پگھلا، اور اس کے بعد زمین کھودنا شروع کیا۔ زمین کھودتے تھے، حدیث میں ہے مٹی اوپر آتی تو بچی اپنے معصوم ہاتھوں سے مٹی ہٹاتی اور کہتی ابا جان یہ کیوں محنت کر رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت پیش آئی ہے، لیکن وہ شیطانیت سوار تھی، وہ شیطان تھا کہ جب ایک اچھا خاصا گڑھا کھد گیا تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بچی کو اس میں اتار دیا اور اوپر سے مٹی اس وقت تک ڈالتا رہا جب تک کہ آواز بند نہیں ہو گئی، اور اندر سے بچی چیختی رہی ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں، ابا جان میں نے کیا ظلم کیا۔ رب کعبہ کی قسم، سورہ تکویر میں اللہ نے جو فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ دفن کی ہوئی بچیوں کو اٹھاؤں گا اور پوچھنے والا فرشتہ نہیں ہوگا، اللہ خود ہوگا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیا گناہ کیا تھا ان بچیوں نے جن کو تم نے زندہ دفن کر دیا۔ وکیل بنے گا اللہ تعالیٰ میدان آخرت میں ان معصوم بچیوں کا، کسی کا وکیل نہیں بنے گا اللہ، کسی قطب ابدال ولی کسی کا اللہ وکیل نہیں بنے گا آخرت کے میدان میں، ہر کوئی اپنا مقدمہ خود لے کر آئے گا، لیکن یہ معصوم بچیاں ہوں گی، اللہ وکیل بن کے سوال کرے گا
کیوں مارا تھا ان بچیوں کو؟ ان کا کیا قصور تھا؟ ایسا بدترین دور اس روئے زمین پر انسانیت نے گزارا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، اس بدترین ظلم سے عورت کو چھڑایا، بچایا، آزادی دلائی اور اتنا بڑا مقام دیا کہ جتنا بڑا مقام ہم مردوں اور بچوں کا بھی نہیں ہے۔ کیا حق ادا کر سکتے ہیں ہم اپنے نبی اعظم کے اس عظیم احسان کا؟ جتنا بھی درود و سلام بھیجیں یہ عورتیں، یہ مائیں، یہ بہنیں صبح و شام اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا کم ہے۔ اس عظیم احسان کے بدلے میں ہم سب اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس میں آج کی تاقرات میں اپنے دیگر تمام عبادتوں کے ساتھ درود شریف کے نذرانے بھی شامل کر لیں، خوب درود پاک بھیجیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات تلے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔